السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ویری بیڈ نیوز آبویسلی آپ سب نے خود ہی دیکھ لی ہوگی اور اپنے خبر کو بنتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ ہار گیا ہندوستان سے۔ ہندوستان جیتا یا پاکستان ہارا، اس کا ہم تجزیہ کریں گے۔ میچ سے ہم نے کیا سیکھا، ہمیں مستقبل میں کرکٹ اور پاکستان کی دوسری سپورٹس کو کس طریقے سے استوار کرنا ہے، ہمیں اس میچ سے کیا سبق ملا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اس میچ کے گرد گھومتی ہوئی جو سفارتکاری ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایموشن ہے وہ کس قسم کا ہے۔ لیکن اپنے مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے، ان کے ایموشنز اور ان کا تجزیہ جاننے سے پہلے، میں آپ کو قذافی اسٹیڈیم لیے چلتا ہوں۔ عمر فاروق ہمارے رپورٹر وہاں پر موجود ہیں اور جو کراؤڈ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، جو تمام قوم کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں۔ عمر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انفارچونیٹلی کوئی زیادہ خوشگوار قسم کی خبر نہیں ہے، اور لوگ بھی بیزار ہوں گے تجزیہ سن کر، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سارا دن آپ رہے قذافی اسٹیڈیم میں، میچ اوپر تلے ہوتا رہا، عمومی سینٹیمنٹ کیا ہے؟ پاکستان کیوں ہارا آج؟ جی بہت زیادہ حسین صاحب تشویش پائی جاتی ہے لوگوں کے، شائقین کے درمیان، جو یہاں پر تقریباً 25,000 کا سیٹنگ ارینجمنٹ تھا ہے قذافی کی اسٹیڈیم کی جو کیپیسٹی ہے، اور تقریباً 14 سے 15,000 یہاں پر لوگ موجود تھے جنہوں نے بڑی سکرینز پر میچ دیکھے۔ یہاں پر میچ کی کبھی صورتحال پاکستان کے حق میں جاتی رہی، کبھی انڈیا کے حق میں جاتی رہی۔ لوگ مجموعی طور پہ خوش تھے جب اننگز یہ ختم ہوئی کہ 261 سکور کوئی زیادہ سکور نہیں ہے، اور ان کو امید تھی کہ پاکستان یہ سکور اچیو کر لے گا۔ لیکن جیسے ہی شاہد افریدی خاص طور پر آؤٹ ہوئے، آخری امید جو شائقین کرکٹ کی قذافی اسٹیڈیم میں موجود تھے ان کی تھی، اس کے بعد سے ہی لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب وہاب ریاض آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد سے تقریباً آدھا اسٹیڈیم خالی ہو گیا۔ لوگوں کو اس بات پر بہت تشویش ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کی شاٹس کھیلتے ہوئے اور کسی قسم کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ سامنے نہیں آیا کھلاڑیوں کی جانب سے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے شائقین کی جانب سے، جو یہاں پر گھروں سے نکل کر قذافی اسٹیڈیم میں بڑی سکرینز پر میچ دیکھنے آئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس وقت یہاں پر اسٹیڈیم خالی ہو چکا ہے بالکل، جیسا کہ میچ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن انتہائی مایوسی لے کر یہاں سے شائقین کرکٹ گئے، جو کہ انتہائی جذباتی انداز میں صبح قذافی اسٹیڈیم کا رخ کیا تھا، جنہوں نے پولیس والوں سے دھکے بھی کھائے، کیونکہ بہت زیادہ رش تھا باہر قذافی اسٹیڈیم کے۔ لائنز بنانی مشکل ہو گئی تھیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا جس بڑی تعداد میں لوگ قذافی اسٹیڈیم کا رخ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا سینیٹر طارق عظیم، پی ایم ایل کیو سے۔ کرکٹ سے بڑی پرانی وابستگی ہے اور کرکٹ کو بطور کھیل بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انور بیگ صاحب، جو فارمر سینیٹر، فارمر ممبر سپورٹس کمیٹی، سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ بھی ہمیں بتا رہے تھے ابھی بیگ صاحب کہ یو آر ہوپنگ ٹو ڈو اے پروگرام ان ہیپیئر سرکمسٹانسز۔ ابھی عمر فاروق نے جو بات کی، اور اس سے پہلے میں بھی کچھ اپنا عمومی سا تجزیہ کر رہا تھا، حیرانی یہ نہیں ہے کہ، پریشانی یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہار گیا، ایک نے دو کھیلے تھے، ایک نے تو جیتنا تھا، ایک نے جو ڈیزائن تھا بیٹنگ کا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری بالنگ نہیں تھی، اور ہندوستان کی بالنگ کمزور سمجھی جاتی تھی، پاکستان کی بیٹنگ اتنی کمزور بھی نہیں تھی جتنی ہمیں نظر آئی۔ ہاؤ ڈو یو سی، مطلب واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا؟ طلعت، I am a very angry man today. جیسے میں نے آپ کو کہا when I walked into your studios کہ I would do this program in a more happier times, but unfortunately پوری ملک کو مایوسی ہوئی ہے۔ Coming to the cricket، میں یہ سمجھتا ہوں کہ if you start how we started this game today، سب سے پہلے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری فیلڈنگ بہت پور ہے، وہ اس میں کوئی امپرومنٹ تھی۔ We left 4 catches and we on the ground ہمارا بیہیویئر ایبسولوٹلی اسٹوپڈ تھا، اینڈ آئی تھنک ٹوڈے افریدی کی جو کیپٹنسی ہے دیٹس اے بگ کوشچن مارک۔ جب ایک بولر آپ کا ہیٹرک پہ تھا، the guy never took a slip، اور وہ آپ دیکھیں انڈین ٹیم they always had a slip، اور تندولکر کے کیچز چھوڑے آپ نے، سلپ میں کتنی کیچز اس نے دیے، بٹ آئی تھنک ٹوڈے اٹ واز اے ڈیزاسٹر فار دا ٹیم، اور کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی تھنکنگ نہیں تھی۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا، اگر افریدی اگر کوئی چیز غلط کر رہا ہے، انتخاب عالم ہے، اتنا پرانا آدمی ہے، وہ کوچ ہے، وقار یونس ہے، ویئر واز دا ٹیم ٹور مینجمنٹ ٹیم؟ وہ سمجھا نہیں سکی کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بٹ آئی تھنک میچ کے اندر اٹ واز لیکن اوکے، پہلی اننگز کے اندر آئی تھنک
वहाब played a remarkable bowling stint. देखें हम जरा उस साइड के ऊपर भी देखें the way it started. देखें हम जो गुल और हमारे साथ रजाक जो थे वो 2 bowlers down. आफरीदी के लिए ऑप्शंस भी तो बहुत कम थी and वहाब came in, remarkable bowling spell. तो I mean all said and done, frankly at the end of the day 260 कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस कंसीडरिंग कि 10 के एवरेज से वो स्टार्ट करते. व्हाट्स योर टेक ऑन द पहली इनिंग्स की जरा बात करें. जी, दो चीज़ें हैं उसमें. एक तो ये है कि हमारे पास एक अच्छा हमने कॉम्बिनेशन बना लिया था बॉलिंग में भी, कि एक तरफ से स्पिन करवाते थे, दूसरी तरफ से वो करते थे. वो अमेरिकन कहते हैं जी इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट. उसको फिक्स करने की ज़रूरत कोई नहीं थी. आपने देख लिया जैसे स्पिनर आए उन्होंने होल्ड कर लिया, स्लो डाउन गेम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने काम किया. तो क्या वजह थी कि आप रज़ाक को लेके आए, ही गॉट हिट बैडली. ही वाज नॉट ऑन अ सॉन्ग टुडे. उमर गुल ही वाज ऑफ कलर था आज. तो जो आपने शुरू में बात कही थी, वी कैन सम इट अप, बड़ा 4-6 अल्फाज में सम अप कर सकते थे हम कि इंडिया जीता नहीं, पाकिस्तान हारा. लेट मी गो टू उमर फारूक. उमर, ये जो फीलिंग है कि बावजूद कोताहियों के 260 जो था वो अचीवेबल टारगेट था. हिंदुस्तान के अपने जो पंडित थे वो तो कह रहे थे कि 350 हमने फट्टे पे लगा देना है और पाकिस्तान को हम 250-60 में आउट कर देंगे. 260 तमाम तर कोताहियों के बावजूद was not exactly a bad score. कदाफी स्टेडियम में लाहौर हब है क्रिकेट का, क्या फीलिंग थी? जी, शायकीन से जब यहाँ बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है 260. उनको उम्मीदें थी कि उनके कप्तान जो शाहिद अफरीदी हैं वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, मिसबा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, रज़ाक से उनकी ख्वाहिशात वाबस्ता थी, बैटिंग ऑर्डर से वो मुतमईन थे और 260 टारगेट उनको कोई ज़्यादा नहीं लग रहा था, अचीवेबल था. फर्स्ट इनिंग्स के एंड पर शायकीन का यही कमेंट्स थे कि पाकिस्तान ये मैच इजीली जीत जाएगा और अगर ये मैच फंस भी गया तो फिर भी पाकिस्तान जीत जाएगा क्योंकि ये एक नॉर्मल सा स्कोर है 250. क्योंकि जो एवरेज चलती है वो ये कि अगर आप 20 ओवरों में 100 करते हैं, 40 में ओवरों में 200 स्कोर करते हैं तो इट्स वेरी अचीवेबल कि आप 50 ओवर में 250 स्कोर कर लें. तो 261 स्कोर उनको अचीवेबल लग रहा था. लेकिन जिस अंदाज में हमारी बैटिंग लाइनअप ने बैटिंग हुई बैट्समैन ने की और रेगुलर इंटरवल्स पे जो हमारी विकेट्स गिरती रहीं, उससे एक अजीबोगरीब किस्म की तशवीश पाई जाती है. यहाँ पर शायकीन जो मैच देखने आए उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये किस किस्म की शॉट्स खेल रहे हैं और ख़ास तौर पर शाहिद अफरीदी ने जो फुल टॉस पे कैच दे दिया उस पर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई. रज़ाक ने जिस किस्म की बैटिंग की और जिस किस्म की ऐसी सख्त सिचुएशन पे जबकि पीछे विकेट्स भी नहीं थी और मिसबाह उल हक रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, उस पर भी शायकीन बेशक वो 1-2 चौके भी हुए रिवर्स स्वीप पर, लेकिन उसके बावजूद शायकीन इस तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि ये आखिर इस किस्म की शॉट्स क्यों खेली जा रही हैं, गैर जिम्मेदाराना बैटिंग क्यों की जा रही है. अच्छा, उसमें अब जो क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो गैर जिम्मेदाराना शॉट्स जो हैं उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं. एक गैर जिम्मेदाराना शॉट जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, जो पाकिस्तान की कम से कम जब बैटिंग शुरू हुई तो हमें एक्सट्रीम प्रेशर नजर नहीं आया. रन्स वर फ्लोइंग, हम तकरीबन 100 के ऊपर हमारा 1 या शायद 2 आउट थे. दूसरी वजह जो बनती है अमूमन जो हमने खेल के अंदर देखा है वो ये है कि व्हेन यू बिकम कंप्लेसेंट, व्हेन यू थिंक यू रियली हैव देम अंडर योर थंब. हफीज जिस किस्म की शॉट खेलते हुए आउट हुआ है, तो एक ऐसा बैट्समैन हु इज मिडलिंग द बॉल और वो ये कंप्लेसेंसी भी इस सेट से ना, वी थॉट कि जी हमने 260 कर लेंगे हम. तलत when we were in the Senate कमेटी में ये अपना तारिक साहब भी इसकी गवाही देंगे, और आज भी you do not have a batting coach. आपका कोच जो है वकार यूनुस है बॉलर, आकिब जावेद है बॉलर, इंतखाब आलम जो मैनेजर बन के गए जो पहले कोच भी थे वो भी बॉलर हैं. You have the top batsman in the world जावेद मियांदाद in the cricket board, ठीक है. उसकी आप सर्विसेज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? आप 3 महीने पहले वर्ल्ड कप के आप उसको कहते कि आप लगे इसके साथ, उसको 9 लाख रुपए आप दे रहे हैं. किस लिए वजीफा वो ले रहा है वहां पे? आज मैंने उसको एक चैनल पे बैठ के कमेंट करते हुए देखा, मुझे बड़ी शर्म आई आज. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ जावेद मियांदाद, बट मैं ये समझता हूं कि जावेद मियांदाद ने आजादी की इस मुल्क के साथ. ही शुड हैव वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ कि जाए मैं आता हूं. लेते तो लेना, लेकिन बेग साहब उनको लेते तो देखें मेरी अपने आप को ठोस तो नहीं सकते. ही इज इन द क्रिकेट बोर्ड, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, 9 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है. आई मीन इट्स नॉट फेयर. आई मीन आप उनको कहते वॉलंटियर कहते, फेयर एनफ. बेग साहब हम दोनों कमेटी में रहे हैं, हमने कई दफ़ा इजाज़ भट्ट साहब को भी इंटरव्यू किया और उनसे बात भी की कमेटी ने,
لیکن انفارچونیٹلی بٹ صاحب جو ہیں از اے ون مین شو. بٹ صاحب جو کہتے ہیں جو میں کروں گا، شاید وہ چونکہ خود اوپننگ بیٹسمین رہے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہی انڈرسٹینڈس کہ جو اوپننگ ہمارا پیئر کون سا ہونا چاہیے. آج تک ہمیں اوپننگ پیئر ہم نہیں لا سکے. بیٹسمین کی بات ہے، پرہیپس ہی تھنکس کہ ہی نیڈ اے کوچ. مدثر نظر میں آپ کو مثال دیں، آئی سی سی کے وہ ٹرینڈ کوچ ہیں، وہ اویلیبل ہیں پاکستان کو. رمیز راجہ جیسا بندہ اویلیبل ہے آپ کو. دوسرے لوگ جو امداد کی بات کی، لیکن وی فیل کہ جی ہمیں کوچ چاہیے نہیں. جو ہماری اسٹرینتھ ہے بولرز کی، اس پہ ہم نے 4 بندے رکھے ہوئے ہیں. بیٹنگ کوچ جو آپ کو چاہیے، فیلڈنگ کوچ جو چاہیے، اس کے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں ہوا. وائی؟ اب کون پوچھے بٹ صاحب سے کہ لیکن اچھا ایک سیکنڈ طارق، مجھے پرابلم پتہ ہی کیا ہے؟ اگر وہ کرکٹ بورڈ سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوتا تو چلے ٹھیک ہے. کرکٹ بورڈ میں وہ ایفیلیٹڈ ہے، 9 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لے رہا ہے اور اس کی یوٹیلیٹی کمپلین کیا کمیٹی کے سامنے. میاں داد نے کمپلین کیا کمیٹی کے سامنے. He complained before the Senate committee کہ جی دیکھیں مجھے کوئی رول نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، اگر رول نہیں دیا تھا he should have said I resign. He should not draw that. ناظرین یہ وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ ہم ہار گئے. ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ ہم جیت سکتے تھے. ہندوستان 190 کی ٹیم تھی، 260 کروا دیا. ہندوستان سے میچ لے سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں میچ دے دیا. کم بیک آفٹر دس بریک اور ہم آپ کو بتائیں گے ہندوستان کی طرف سے سائی وار جو پاکستان کے خلاف چلی وہ بھی ایک اینگل ہے جو ہمیں انالائز کریں. لیکن میچ کے اوپر ہم رہیں گے، تجزیہ کرتے ہیں.